السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلا گناہ کس انسان نے کیا جس کے بعد اس دنیا میں قتل و غارت شروع ہو گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ قتل کیوں ہوا اور کس طرح سے ہوا یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ یہ قتل کس طرح سے ہوا اور کس نے کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا اس دنیا میں بھیجے گئے۔ انہوں نے اللہ پاک سے بہت مغفرت طلب کی۔ بخشش طلب ہونے کے بعد وہ اپنی سزا اس دنیا میں کاٹ رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حوا کو حمل ہوا۔ اب اس دور میں پیدائش کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ جب کسی کو حمل ہوتا تو اس کے ہاں دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسرا لڑکی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ اب جو قابیل تھا اس کی بہن کا نام اکلیمہ تھا اور جو حابیل تھا اس کی بہن کا نام لیوڈا تھا۔ اب اس معاشرے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو پہلا حمل ہوتا اس کا جو لڑکا ہوتا اور جو دوسرے حمل کی لڑکی ہوتی، ان دونوں کا آپس میں نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ اب اصولوں کے مطابق ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ جو قابیل تھا اس کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا، جو حابیل تھا اس کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ اب جو اکلیمہ تھی وہ جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب قابیل کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اکلیمہ سے نکاح کروں، اور شیطان نے بھی اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے کہ تم اکلیمہ سے نکاح کرو۔ اس نے اپنے والد سے بات کی کہ میں اکلیمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ اس نے ضد کی کہ نہیں، میں اکلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو ایک فریضہ دیا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی میں اس کا نکاح اکلیمہ سے کرا دوں گا۔ اب اس دور میں قربانی کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ جب کسی نے کوئی قربانی کرنی ہوتی اور وہ جو بھی قربانی کرتا اس کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی وہ آگ اسے جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی آگ اسے نہیں جلاتی تھی۔ اب جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، جو حابیل تھا وہ ایک مویشی تھا۔ قابیل کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کے پاس گندم تھی، اس نے اپنی گندم میں سے سب سے ناقص ترین گندم کو اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ آیا۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ یہ گندم تو ویسے ہی ناقص ہے، اس نے تو ویسے ہی جل جانا ہے، اس کو آگ جلا دے گی اور میری قربانی قبول ہو جائے گی۔ اب جو حابیل تھا وہ کیونکہ مویشی تھا، اس کے پاس مویشی تھے، اس نے اپنی مویشیوں میں سے سب سے بہترین مویشی لے کر اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور اس کو جا کے آسمان کی چوٹی پہ رکھ آیا۔ اب آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی نہیں جلی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابیل نے اسے کہا، دیکھو بھائی، تم نے اپنی گندم میں سے سب سے ناقص ترین گندم اللہ کی راہ میں قربان کی، اور میں نے اپنی مویشیوں میں سے سب سے بہترین مویشی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور تقوی اختیار کیا۔ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی اور آپ کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس نے اپنے بھائی کو کہا، نہیں، میں تمہیں مار ڈالوں گا، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اب تمام لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ قابیل جو تھا وہ ایک جگہ پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے قتل کروں، میں اپنے بھائی حابیل کو کیسے قتل کروں۔ اب ادھر سے شیطان کوے کو لے کے آیا۔ اس نے کوے کو ایک پتھر پہ رکھا اور اس کا سر زور سے پتھر سے مارا، جس سے کوا مر گیا۔ اب قابیل کو ایک آئیڈیا مل گیا تھا کہ میں نے حابیل کو کیسے قتل کرنا ہے۔ اب جو آدم علیہ السلام تھے وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے۔ اب جو حابیل تھا وہ اپنی مویشیوں کو لے کر جنگل میں چرانے کے لیے لے گیا ہوا تھا۔ قابیل اپنے بھائی کو بلانے کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ حابیل ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہے۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ زور سے مارا، جس سے وہ مر گیا۔ اب قابیل جو تھا وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ میں اس کو ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں اس کو ایسے چھوڑتا ہوں تو اس کو جنگلی درندے کھا جائیں گے۔ وہ لاش کو اٹھا کر کبھی ادھر جاتا اور کبھی ادھر جاتا۔ اب لاش سے بھی بدبو آنے لگ گئی تھی۔ ادھر سے آسمان سے اللہ پاک نے دو کوے بھیجے،
ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، زمین کھود دی اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اب قابیل نے بھی بالکل اس طرح کیا، اس نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں حابیل کو ڈال دی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے، انہیں حابیل نظر نہیں آیا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بھی کہا ہم نے کافی دنوں سے حابیل کو نہیں دیکھا۔ قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، وہ پہلے بہت خوبصورت تھا، قتل کرنے کے بعد وہ بالکل کالا پڑ گیا تھا، اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال گیا۔ قابیل یمن چلا گیا، وہاں پہ ابلیس اس کے پاس آیا اور اس سے کہا حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے آگ نے اس کی قربانی کو جلا دی، تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ تو قابیل بھی آگ کی پوجا کرنے لگ گیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا وہ انسان تھا جس نے قتل کیا، جس نے اس دنیا میں گناہ کیا اور بت پرستی شروع کی اور آگ کی پوجا کرنا شروع کی۔ خدا سے حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کی وفات پر بہت زیادہ غمگین تھے، بہت نڈھال تھے۔ وہ اپنے گھر واپس آیا اور حضرت حوا کو بتایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حوا نے پوچھا یہ قتل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، وہ مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت حوا بہت زیادہ نڈھال ہو گئی اور بہت زیادہ روتی رہی۔ اب اس دنیا میں سب سے پہلا قتل اور سب سے پہلا گناہ اور جس انسان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کی وہ قابیل تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جو قابیل کی وفات ہوئی بہت زیادہ سبق آموز تھی، اس کو اس طرح سے لٹکا دیا گیا تھا جس طرف سورج گھومتا وہ اسی طرح گھومتا رہتا۔ اب اس واقعے سے ایک بات تو صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتے ہیں جو انسان متقی ہوتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب حابیل جو تھا وہ ایک متقی انسان تھا، وہ اللہ کا نہایت ہی پرہیزگار انسان تھا۔ جو قابیل تھا وہ متقی نہیں تھا، وہ ایک فریبی انسان تھا۔ اس نے اپنی گندم میں سے بھی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جو کسی کام کی نہ تھی، جو ناقص تھی، جس نے پہلے ہی جل جانا تھا۔ لیکن حابیل نے اپنی مویشی میں سے اس مویشی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جو اس کی مویشیوں میں سے سب سے بہترین تھی۔ اس سے یہ بھی لیسن حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ ہمیں جب اللہ کی راہ میں ہم صدقہ دیں یا قربانی کریں تو ہم اپنی سب سے بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی مقصد کے لیے ہم وہ قربان کر رہے ہیں، وہ چیز ہمیں ضرور حاصل ہوگی۔ اس سٹوری سے یہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل، ان کی 2 بہنیں تھیں اکلیمہ اور لیوڈا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کہانی میں ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو خرچ کریں، اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور ہم اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں جو بھی ہوگا وہ ہماری خواہش پوری ہوگی۔ قابیل اور حابیل یہ 2 ایسے بھائی تھے جن میں سے ایک بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور اس دنیا میں قتل کی شروعات شروع ہوئی اور قتل وارد کا دور شروع ہوا اور گناہوں کا دور شروع ہوا اور بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ قابیل کو ابلیس نے اپنے جھانسے میں پھنسا کر اسے بتوں کی پوجا کروائی، آگ کی پوجا کروائی، اور اس سے یہ کہانی شروع ہوئی اور دنیا کا نظام شروع ہوا۔ قتل، گناہ اور بتوں کی پوجا کرنا، آگ کی پوجا کرنا، یہ سب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے شروعات ہوئی تھی۔